ترکی کی قدیم ترین تاریخی عمارت ہایا صوفیہ، جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے ہیں اور اس شاہکار کی فن کاراگری دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حسن جعفر زیدی صاحب، جو کہ عظیم مورخ ہیں اور سلطنت عثمانیہ پر ان کا کام 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور وہ ذاتی حیثیت سے متعدد بار ترکی اور ہایا صوفیہ کی سیاحت کر چکے ہیں۔ ان سے ہایا صوفیہ کی تاریخی حیثیت اور موجودہ صورتحال کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ بائزنٹینین ایمپرر کانسٹنٹائن، اس نے کرسچینٹی کو آفیشیل ریلیجن ڈکلیئر کیا، تو اس نے یہ چرچ تعمیر کیا تھا۔ یہ کانسٹنٹائن کا بنایا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے فرسٹ، اور یہ بائزنٹینین چرچ ہے، اور یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا گنبد تھا، یعنی ہسٹری میں اس سے پہلے کہ 1500-1600 سال ہو گئے اس کو۔ تو میں 2-3 بار شاید اس سے بھی زیادہ دفعہ گیا ہوں۔ تو اتنا بڑا سرکمفیرنس جو ہے نا، اس سے پہلے دنیا میں نہیں بنا تھا۔ اسی حوالے سے اس کو جو 7 عجائبات ہیں ان میں شمار کیا جاتا تھا، تاج محل، ہایا صوفیہ، یہ تو وہ بائزنٹینین چرچ تھا۔ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تو اس نے اس کو مسجد کا درجہ دیا، لیکن مسجد کو کنورٹ کرتے ہوئے اس نے ایک محراب اس میں بنا دی، لیکن جتنے بھی انسکرپشنز ہیں نا اور تصاویر اور موزائک جو ہیں حضرت عیسیٰ کے اور حضرت مریم کے، وہ بدستور موجود رہے، وہ آج بھی موجود ہیں۔ سلطان محمد نے ان کو ڈسٹرائے نہیں کیا، وہ میں نے خود بھی دیکھے ہیں کہ اوپر کی گیلریوں میں وہ بدستور موجود ہیں، اور آج تک 1500-1600 سال گزرنے کے بعد وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں۔ وہاں سلاطین کے زمانے میں نماز ہوا کرتی ہے، خاص طور سے جمعے کی جو کانگریگیشن ہے اس میں خلیفہ خود آیا کرتا تھا۔ جب یہ سارا ہوا ان کا قصہ ختم، اس کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1934 میں مصطفیٰ کمال نے اس کو میوزیم بنا دیا، اس کو چرچ نہیں بنایا، یعنی نہ وہ چرچ رہا نہ وہ مسجد رہی۔ اس نے اس کو جو یورپین وزٹرز ہیں ان کے لیے اور دنیا بھر کے وزٹرز کے لیے اوپن کر دیا۔ تو میں بھی جو 3-4 مرتبہ گیا ہوں تو ایز اے وزٹر، بلکہ اس کا ٹکٹ ہے بڑا مہنگا، تو آئی ڈونٹ نو دے ول لوز ریونیو آفٹر دس میں بھی۔ تو خیر وہ بطور میوزیم دنیا بھر کا، کیونکہ جو ایسٹرن یورپ کا ہے وہ تو ایز اے ریلیجیس اپنی اس کے حوالے سے بھی آتا تھا، لیکن پوری دنیا کے ٹورسٹ آتے تھے، جاپانی، چینی، سب، کہ یہ اپنے دور کا ایک عجوبہ تھا۔ اچھا، انہوں نے اس کے سامنے ہی سلطان احمد نے مسجد بنوائی، اس کا بھی گنبد اتنے ہی سرکمفیرنس کا ہے، اور وہ بہت خوبصورت مسجد ہے بالکل اس کے سامنے۔ تو اب یہ جو ہوا ہے اس کے سیاسی مقاصد ہیں۔ جو صدر طیب اردوان ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفوں کو دبانے کے لیے مذہب کا سہارا لے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 3 سال پہلے فوجی انقلاب ہوا تھا ان کے خلاف، جس کو جوڑا گیا تھا یا تھا، کس حد تک تھا کس حد تک نہیں تھا۔ جو ان کے مخالف ہیں فتح اللہ گلن، وہ بھی اسلامسٹ ہیں لیکن وہ اسپرچول اسلامسٹ ہیں، وہ مولانا روم اور ان کے فالوورز میں سے ہیں، تو اس کے بہت حامی ہیں یہاں، اور اس کو ختم کرتے ہی طیب اردوان نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا۔ 3000 جج جو ہے نا بیک جنبش قلم اس نے فارغ کر دیے، اور اب اندر کافی مخالفت ہے، لیکن جیسا ہمارے ہاں ہے طریقہ، ہمارے ہاں بھی ضیاء الحق نے جو کام کیا
کہ پھر یہ مذہب کے پلانک کو استعمال کرتے ہیں اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے. ابھی یہ باسفورس کے قریب ہی جو ایشین سائڈ ہے اس میں بہت بڑی مسجد تعمیر کروا رہا ہے جو تقریباً سلطان احمد ماسک کے ہی لیول کی ہے, بہت اونچی. تو آپ لوگوں کی جو اصل مسائل ہیں ان کے حوالے سے اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کریں. لیکن یہ ریوائول, اب یہ جو نام ہے اس ڈرامے کا درلش, درلش کا ٹرکش میں مطلب ہے ریوائول. اب اس ڈرامے کو وہاں کا جو پی ٹی وی ہے TRT, اس نے ایک بہت ہائی بجٹ کے ساتھ پروڈیوس کیا ہے. یعنی جس شخص کے لیے اس تاریخ میں 3 صفحے ہیں اس پہ 5 سیزن بنائے گئے اور اس ایک سیزن کے 100 ایپیسوڈ ہے, یعنی تقریباً 150 ایپیسوڈ بھی ہے. کچھ 700-750 ایپیسوڈ بنائے گئے ہیں. ہائی بجٹ ہے, گھوڑے ہیں, سیٹ ہے, لوگ ہیں. تو یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے TRT نے کس لیے کی ہے؟ اچھا, وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بہت کم انہوں نے بھیجا, یہاں PTV کوئی نہیں دیکھتا, وہاں TRT بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. اب ہمارا تو آپ کو معلوم ہے کہ عدیل کی جو پہلی وائف ہے وہ کہتے ہیں ہماری پوتے پوتی سے ہر اتوار کو بات ہوتی ہے, اور میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو TRT ویسے ہی نہیں دیکھتے. تو وہاں کے لوگوں میں نہیں ہے. لیکن یہاں اس کو دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 سال پہلے بھی یہ آیا تھا اور اردو 1 نے اس کا پہلا سیزن دکھایا تھا, اور وہ میں نے, چونکہ میں خود کام کر رہا تھا اس پہ, تو وہ دیکھا. تب کسی نے اس کا نوٹس تک نہیں لیا تھا. اب میں لوگوں کو بتاؤں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب یہاں بھی اس کو اسٹیٹ لیول پہ اس کو پاپولرائز کیا گیا ہے, حکومت نے PTV سے دکھایا جا رہا ہے. تو آپ ہسٹری کو ہسٹری رہنے دیں, اس کے نتیجے میں آپ اس طرح کے ریلیجیس رومانٹسزم میں لوگوں کو پھر سے نہ لے جائیں. آلریڈی ایک سلسلے سے ہم لوگ نکل آئے ہیں بہت حد تک, تو دوبارہ ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. میں بس یہ مختصر کہنا چاہوں گا اس میں. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں.